آیت نمبر 26 ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی حیا محسوس نہیں فرماتا۔ بھائی اللہ کا کیا ارادہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرنے کا؟ اتنا پڑھا لکھا اللہ، یعنی آج دنیاوی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ایجوکیٹڈ، ساری دنیا کے علوم اسی کے پیدا کیے ہوئے، اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن بھی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہی آیت پیش کر رہے ہوتے۔ تو دیکھو کیسی مت ماری ہوئی ہے مزید، کیا چیز تھی، کیا بنا دی۔ یہ دو کلمات کفر بہت خطرناک ہے۔ ایک یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی یہودی آ کے ہمیں کہے نا عیسائی یار قرآن حدیث چیک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ دوسرا کلمہ یہ بولتے ہیں جی قرآن جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، جی بہت مشکل کتاب ہے۔ یار پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مشکل ہے؟ اس کے الٹ ضرور لکھا ہے سورہ جو ہے القمر کے اندر کم از کم 4 دفعہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تذکیر نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مرزا محمد علی انجینئر نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اس کلپ میں ایک تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالی حیا میں محسوس نہیں فرماتا۔ اب مرزا جیلمی سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ محسوس نہیں فرماتا یہ قرآن مجید کے کس کلمے کا ترجمہ ہے، تو جو بندہ آپ خود اتنا جاہل ہو، جس کو قرآن مجید کا صحیح معنوں میں ترجمہ ہی نہ کرنا آتا ہو، وہ یہ کہے کہ ترجمہ خود پڑھو اور خود ہی سمجھو اور خود ہی اس پر عمل کرو، تو وہ اپنے بیان میں کتنا سچا ہے۔ پھر اپنے اسی کلپ میں بیان میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھا لکھا ہے، معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کے کلمات استعمال کرنا یہ مرزا جیسے جاہل شخص کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی صحیح العقیدہ پڑھا لکھا آدمی ایسے کلمات اللہ رب العزت کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ مرزا نے اس میں جو 2 باتیں بیان کی ہیں اور کہا کہ یہ 2 بڑے کفریات ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس طرح کی باتوں کو کفر قرار دینا۔ یہ مرزا جیلمی کے آباء و اجداد اور اس کے جو مقتدی اور پیشوا ہیں وہ شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ جو بات مرزا جیلمی نے بیان کی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی وہابی تحریک کے سرخیل ہندوستان میں صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے ہیں، اور یہ جو عوام الناس پہ مشہور ہے کہ اللہ و رسول کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کو بڑا علم چاہیے، ہم کو وہ طاقت کہاں کہ ان کا کلام سمجھیں، تو یہ ساری بات نقل کر کے اس کا پھر آگے جواب رد کرتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی یہ بات جو مرزا جیلمی نے آج کی ہے یہ اس کے بڑے پہلے کر چکے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ و رسول کا کلام سمجھنا مشکل ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اب 2 باتیں یہ کی ہیں کہ نمبر 1 تو یہ کہ یہ کہنا کہ قرآن لوگوں کو گمراہی دیتا ہے، کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن لوگوں کے لیے معاذ اللہ گمراہی بن کے آیا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے کچھ لوگ گمراہی لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اس بات کو علماء اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید میں صاف اور واضح انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ آپ سورہ بقرہ کے پہلے صفحے کو کھولیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب وہ بلند مرتبہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اب یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ رب العزت اس مثال اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ تو فاسق اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہی حاصل کرتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملتی کیونکہ وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، اور جو متقین ہیں اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند آیات طیبات
قرآن مجید سے مزید پڑھوں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن ہدایت کن کو دیتا ہے اور قرآن سے کون لوگ گمراہی لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 اور 68 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وہابی ترجمہ، یہ جو سعودیہ سے ترجمہ جونا گڑی کا چھپ کے آتا ہے، لکھتا ہے اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے، تو کیا چیز اتاری جاتی ہے؟ قرآن۔ تو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ پہ نازل کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو قرآن سرکشی اور کفر میں بڑھاتا ہے کن کو؟ بے دین لوگوں کو، جن کے دلوں میں مرض اور کجی ہوتی ہے، ان کو کفر میں اور طغیانی میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ قرآن سے ہدایت اخذ نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ مولوی محمد جونا گڑی ترجمہ کرتا ہے اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ یعنی صورت قرآن کی نے ان کی گندگی بڑھا دی اور زیادہ۔ اب اس کا مطلب کیا نکلا کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، ان کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ تھی، اس وجہ سے قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن کی صورت نے ان کی گندگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، گمراہی دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنے کے ارادے پر نہیں ہوتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ترجمہ، اس نے اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ یعنی قرآن پڑھ کے بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے بلکہ ان کی نفرت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ قرآن پڑھ کے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے، قرآن نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے ساری دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے قرآن ہدایت بن کے آیا۔ فی نفس ہی قرآن ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت ہر بندہ حاصل نہیں کرتا، ہدایت متقی حاصل کرتا ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنے کے در پہ نہیں ہوتے، ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو دل بہی کثیرم و ید بہی کثیرہ، اللہ اسی قرآن اسی مثال کے ذریعے بعضوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ فاسق کس سے گمراہ ہوتے ہیں؟ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ یعنی ظالموں کو نقصان ہی ملتا ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ ظالموں کو جن کے دلوں میں مرض ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، نقصان ہوگا، کفر ان کا بڑھے گا، ان کی طغیانی بڑھے گی اور ان کی نفرتیں اور بڑھیں گی، ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ قرآن مجید فی نفس ہی ہدایت ہے، لیکن ہدایت وہ حاصل کرے گا جس کا دل صاف ہوگا، اور جو ہدایت حاصل کرنے کے ارادے پر آئے گا جس کے دل میں خرابی نہیں ہوگی، اور جو قرآن کو اپنی مرضی سے اپنی منشا سے سمجھنا چاہے گا اور اس میں اپنی رائے کو دخل دے گا، قرآن سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے، یہ جامع ترمذی شریف ہے۔ جامع ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 786 پہ وہ احادیث پاک بیان کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
فرمایا کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، یعنی اپنی رائے اس میں ڈھونسنے کی کوشش کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، حدیث نمبر ہے 2950 اور 51، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ 2992 نمبر حدیث میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن بغیر رأیہ فاصابہ، جس نے اپنی رائے کے ساتھ قرآن میں کوئی بات کی، اس کی رائے اگرچہ درست بھی نکلی، اس نے اٹکل پچو لگایا تھا، رائے اپنی دی تھی، اپنی رائے قرآن میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹکل پچو صحیح نکلا، فقد اخطا، صحیح نکلنے کے باوجود بھی اس نے خطا کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ہاکذا رویہ عن بعض اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، اسی طرح اصحاب نبی اور دیگر تابعین سے بھی یہی منقول ہے کہ اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہنا نہیں ہے، بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرنی نہیں، بلکہ انہم شددوا فی ھذا فی ان یفسر القرآن بغیر علم، صحابہ اکرام اور تابعین ایسے شخص پر سختی اور شدت کرتے تھے جو قرآن مجید فرقان حمید کی بغیر علم کے تفسیر بیان کرتا تھا۔ یہ ذرا صفحہ کور کر دیں۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی مرضی سے پڑھتا تھا اور اپنی رائے کو اس میں دخل دیتا تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو جو قرآن کے اصول ہے اس کے مطابق نہیں سمجھتا تھا، سیکھتا تھا، تو قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ جو اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات داخل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث پاک کی روشنی میں کہ قرآن مجید ہدایت اس کو دیتا ہے جو تقوی کے ساتھ آتا ہے اور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو اپنی من مانی کرے گا اور اپنی مرضی سے کام چلائے گا اس کو قرآن ہدایت نہیں دے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384 پہ ایک حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہ مردوان آپس میں کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ ہو گیا، آواز اونچی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آواز پہنچی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلی قومیں بھی اسی طرح ہلاک ہو چکی کہ وہ قرآن وہ کتابوں کے بعض کو بعض پر مارتے تھے، ایسا نہ کرو، فما علمتم منہ، فرمایا جو تمہیں معلوم ہو فقولوا، پس وہی کہو، وما جہلتم، جو تمہیں معلوم نہ ہو، فقلوہ الی عالمہ، تو اس کو اس کے عالم، اس کے جاننے والے کے سپرد کر دو، اپنی رائے سے کوئی بات نہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو صحیح معنوں میں سمجھے گا قرآن کے اور حدیث کے اسلوب کے مطابق اس کو ہدایت ملے گی۔ تو اس پر میں اور باتیں بھی چند کروں گا کہ بھئی اگر ہر بندہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرے گا تو پھر یہ جو قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوئے ان کا کیا جواب ہوگا؟ معتزلہ، خارجی، جنہوں نے قرآن مجید کی آیات اپنے استدلال میں دلیل کے طور پر پیش کی ہیں، جس طرح کہ معتزلہ جو قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق کہتے ہیں، اب قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق کہنے میں انہوں نے کوئی منطق فلسفہ کے دلائل تو پیش نہیں کیے نا، بلکہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے اور کہتے تھے قرآن میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ تو اب چونکہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو جو نازل کی گئی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اب قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے استدلال کیا، لیکن وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح خارجی ہیں، خارجیوں نے حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جو شرک اور کفر کا فتویٰ دیا تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیا نا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ممبر پہ دے رہے تھے تو خارجی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اشرکت فی دین اللہ رجال، علی ہم تیری بات نہیں مانیں گے کیونکہ تو نے بندوں کو خدا کا شریک بنا دیا۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حاکم تو صرف اللہ ہے، حاکم تو صرف اللہ ہے، لہذا چونکہ حاکم صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم ماننے والا مشرک ہے، لہذا علی تو مشرک ہے۔
تو قرآن پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مشرک کیا، اور قرآن پڑھ کے ان کو ہدایت نہیں ملی بلکہ انہوں نے الٹا کفر کا ارتکاب کیا، گمراہ ہو گئے قرآن کی آیتوں سے غلط مطلب نکال کے۔ تو قرآن پڑھو، یقیناً ضرور پڑھو، لیکن قرآن کو اپنی مرضی کے ساتھ اس کا مطلب بیان نہ کرو، بلکہ قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھو۔ جو قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا تو اس کو عالم کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس کو کسی سے سیکھنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے اپنی من مانی جب قرآن میں چلائے گا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس خارجیوں کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5058 ہے، صفحہ نمبر اس کا 1305، صفحہ نمبر 1305۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جو قرآن بڑا پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے۔ فرمایا اے صحابہ، اے میری امت، تم ایک ایسی جماعت نکلے گی کہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وعملکم مع عملہم، اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن بڑا پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5058 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو کیا انہوں نے قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کر لی؟ نہیں، قرآن پڑھنے کے باوجود وہ گمراہ کے گمراہ رہے، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات اور ان احادیث طیبات کی روشنی میں واضح ہوا کہ قرآن مجید کو ہر پڑھنے والا قرآن سے ہدایت نہیں لیتا۔ قرآن ہر ایک کو ہدایت، قرآن کی نفس سے ہدایت ہے، لیکن قرآن سے ہدایت وہی لیتا ھدی للمتقین، یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت۔ وما یضل بها الا الفاسقین، فاسقوں کو یہ گمراہ کرے گا، فاسقوں کو قرآن ہدایت نہیں دے گا کیونکہ وہ لینے نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ یہ کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، قرآن کو خود نہ پڑھو۔ بھائی قرآن کو پڑھنے کے لیے کسی عالم کا سہارا لو، قرآن کو خود نہ پڑھو۔ تو یہ دوسرا کفر ہے ہندوستان کے علماء کا، جو عوام کو کافر کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھا جائے تو یقیناً یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ قرآن مجید کو اپنی مرضی سے کوئی بندہ کہے کہ میں خود بخود پڑھ لوں اور خود بخود سیکھ لوں، تو قرآن کو خود بخود پڑھ کے سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور سمجھنا یہ ممکن نہیں۔ اگر ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن اور دیگر کتابیں نازل کر کے کسی نبی کو دنیا میں مبعوث نہ فرماتا اور یہ کہتا کہ کتاب میری آ چکی ہے اور کتاب پڑھو اور پڑھ کے اس کو خود ہی سمجھو اور خود ہی اس پر عمل کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں، بلکہ اللہ نے کتاب نازل کی اور ساتھ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس قوم میں تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک تو اللہ نے کتاب قرآن نازل کی بلسان عربی مبین، واضح کھلی عربی زبان میں کتاب نازل کی، اور صحابہ اکرام عربی جانتے تھے، عربی کے عالم تھے، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے صحابہ موجود تھے، عربی کے بڑے بڑے ادیب تھے اور عربی زبان کے ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام علیہم رضوان قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھ نہیں سکے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت تھی، اور حضور کا منصب یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے قرآن آسمانوں سے نازل فرمایا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب قرآن کی صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعلیم ارشاد فرمائی۔ اگر ہر بندہ قرآن پڑھ کے سیکھ لیتا ہوتا تو بھائی پھر صحابہ کرام کو حضور سے کتاب قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عربی جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی قرآن مجید سیکھتے؟
تو انہوں نے حضور سے قرآن سیکھا. حتیٰ کہ احادیث کی کتابوں میں یہ موطا امام مالک میرے پاس موجود ہے. موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صفحہ نمبر 190 پہ کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے 8 سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھی ہے. 8 سال میں تو پتہ نہیں انسان سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید پڑھ جاتا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھ جاتا ہے, لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن کے معانی اور لطائف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے 8 سال لگا دیے, اور انہوں نے 8 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سورۃ بقرہ سیکھی. اور اسی طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان کے احادیث صحیحہ میں واقعات, کتب ستہ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ نے جب اپنی مرضی سے اپنے ذہن سے قرآن کو سمجھا تو قرآن کو کی صحیح منشا اور مراد کو صحابہ نہ پا سکے. ان میں سے 2 واقعات پیش کروں گا. ایک واقعہ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار کو کسی کام کے لیے بھیجا, حضرت عمار گئے, ان کو کپڑوں کی ناپاکی کا سامنا ہو گیا, جنابت ہو گئی اور غسل واجب ہو گیا. اب پانی موجود نہ تھا, اور قرآن مجید میں حکم ہے اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, کہ اے ایمان والو اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کے ساتھ کیا کرو, تیمم کر لو. اب صحابی نے قرآن کی آیت پڑھی اور تیمم کرنے کے لیے کیا کیا کہ وہاں مٹی تھی, مٹی میں لوٹنا شروع کر دی, لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا. اب وہ مٹی سارے جسم کو, سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم کو اپنی مٹی سے بھر لیا. اور جب واپس آئے, اچھا نماز پڑھی, واپس آئے, سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنا واقعہ پیش کیا. ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور حضور نے مسکرا کر ان کو طریقہ بیان کیا کہ تیمم کرنا ہے, لیکن تیمم کا طریقہ یہ نہیں جس طرح تم تیمم کرتے ہو, تیمم کا یہ طریقہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کو تیمم کا مکمل طریقہ بیان کر دی. اب دیکھو قرآن میں لکھا تیمم کرو, لیکن کس طرح کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رہنمائی کی ضرورت تھی. اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, کہ اے روزے دارو کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. حضرت عدی بن حاتم صحابی رسول نے کیا کہ اس آیت کو پکڑا اور رات 2 ڈورے لیے, ایک سیاہ رنگ کا ڈورا اور ایک سفید رنگ کا ڈورا, اور اس دونوں ڈوروں کو لے کر اپنے تکیے کے سرانے کے نیچے رکھ دیا اور رات سو گئے. اور بار بار اس کو اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈورے, سیاہ ڈورا, سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے کب ممتاز ہوتا ہے. ساری رات گزرے گی پتہ نہ چل سکا. صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے اپنا واقعہ پیش کیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے عدی بن حاتم تیرا تکیہ کتنا وسیع و عریض ہے. تو ارشاد میں کہ ڈوروں سے مراد یہ تیرے دھاگے کے ڈورے مراد نہیں ہیں, ان ڈوروں سے مراد صبح کی سفیدی کا ڈورا اور رات کی سیاہی کا ڈورا مراد ہے, یہ ڈورا مراد نہیں ہے. تو صحابی رسول جو عربی زبان کے ماہر تھے وہ بھی اپنی سمجھ سے اور سوچ سے جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو قرآن کی منشا کو نہیں پا سکتے. تو بھائی اگر ہر بندہ ساجا ماجا ریڑھی چھاپڑی لگانے میں نہ اٹھ کے قرآن کو سمجھے اور اس کی منشا مراد تک پہنچ سکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو کیوں مبعوث فرمایا؟ انبیاء کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں, اللہ کا پیغام اور اللہ کے احکامات سکھاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں عقائد بھی ہیں, احکامات بھی ہیں, محکمات بھی ہیں, متشابہات بھی ہیں, ناسخ بھی ہے, منسوخ بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فصیح و بلیغ انداز میں کلام فرمایا, اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت سے بھرا پڑا ہے. قرآن میں کنایات بھی ہیں, اشارے بھی ہیں, قرآن میں حقیقت بھی ہے, مجاز بھی ہے, ظاہر بھی ہے, نص بھی ہے, مفسر بھی ہے, محکم بھی ہے, خفی بھی ہے, مشکل بھی ہے, مجمل بھی ہے. مسئلہ عبارت النص بھی نکلتا ہے, اشارت النص بھی نکلتا ہے, دلالت النص بھی نکلتا ہے, اشارہ اور اقتضاء النص بھی نکلتا ہے. تو یہ ساری کتاب اللہ کی اقسام ہیں. تو ان تمام علوم کو قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق ہے. قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے عربی گرامر کی ضرورت ہے, صرف نحو کا آنا ضروری ہے. قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی قرات کا علم ہونا ضروری ہے, صرف و نحو کا علم ہونا ضروری ہے, اور لغت عرب کا علم ہونا ضروری ہے, محاورات عرب کا علم ہونا ضروری ہے. تو یہ تمام علوم قرآن مجید کی جو منشا اور مراد اور احکامات الہیہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیے, ان کو سمجھنے کے لیے ان علوم و فنون کی ضرورت ہے.
جس طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ مدرج ہے، یہ مقلوب ہے، یہ مضطرب ہے، یہ مدرج ہے، یہ معنن ہے، یہ ساری جو کیٹاگریاں اور اقسام حدیث کی بیان کی ہیں، کس لیے بیان کی ہیں؟ یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بیان کی ہے۔ اس طرح محدثین نے اسماء و رجال کا جو علم ایجاد کی ہے، یہ کس لیے کیا گیا؟ یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اور حدیث کی جو مقام ہے اس کو متعین کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا۔ تو بھئی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علوم کی ضرورت ہے۔ جس طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ جو علوم ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا کہ یہ اسماء و رجال ہے، یہ اصول حدیث ہے، یہ محدثین کے اصول وضع کیے ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے جو علماء و مفسرین نے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کو ان علوم پر مہارت تامہ اور دسترس حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم قرآن حاصل کیے بغیر قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح معنوں میں علم نہیں سیکھا جا سکتا، اور اللہ رب العزت جل شانہ کی منشا مراد کو نہیں پایا جا سکتا۔ جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کا ناسخ قرآن میں کون سی آیتیں منسوخ کون سی ہیں، تو قرآن کا صحیح مطلب کیسے آئے گا؟ کیسے سمجھے گا کوئی بندہ؟ جب یہ نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہوتا ہے، مجاز کیا ہوتا ہے، کیسے سمجھے گا؟ ظاہر کیا ہے، ناسخ کیا ہے، مفسر کیا ہے، اور محکم کیا، خفی کیا، مشکل کیا، مجمل کیا، متشابہ کیا، عبارت الناس کیا ہوتا ہے، اشارت الناس کیا ہوتا ہے، دلالت الناس کیا، اقتضاء الناس کیا، قرآن کے صحیح معنی کو کیسے سمجھ سکے گا؟ تو یہ وہابیوں کی اور مرزا جیلمی کی بہت بڑی چال ہے کہ کہتا نہیں جی قرآن کا ترجمہ پڑھو اور ترجمہ پڑھ کے اس کو خود ہی سمجھو اور خود ہی اس پر عمل کرو۔ تو یہ آج بھی یہی کہہ رہے، کل بھی یہی کہتے تھے، اور مقصود ان کا یہ ہے کہ یہ باتیں کر کے لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کا وہ ترجمہ پڑھایا جائے جو ترجمہ ہم کرتے ہیں، جو مطلب ہم بیان کرتے ہیں، تاکہ اپنی جو گمراہی اور اپنا جو باطل عقیدہ ہے اس کو پھیلانے کے لیے ہم قرآن کی آڑ بنا کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کریں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کا نام لے کر اپنے باطل عقیدے لوگوں میں جو نا وہ داخل کیے جائیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے ایمان والو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں علم نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل ذکر سے سوال کرو، اور وہ سوال کر کے اہل ذکر کے اپنے مسئلے کی تسلی کروا دو۔ یعنی بنا کہ اگر پتہ نہیں ہے تو خود قرآن پڑھو اور خود ہی سمجھے پھرو، نہ تمہیں ناسخ کا پتہ، نہ منسوخ کا پتہ، نہ تمہیں قرآن مجید کے علوم کا پتہ ہے تو خود ہی قرآن ریڑھی چھاپی لگانے والا ساجا مجا ہر بندہ آئے اور قرآن کو خود پڑھے اور خود مسئلہ نکالے اور عمل کرنا شروع کرتے نہیں۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور مسلم احمد کی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں علم ہے فَمَا عَلِمْتُم مِّنْهُ فَقُولُوا جو تمہیں علم ہے وہ کہو، اور جس کا تمہیں علم نہیں وما جہلتم فقلوہ الی عالمہ اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو اس کے عالم کی طرف لٹا دو، عالم کے سپرد کرو، اس میں خود اپنی طرف سے اٹکل پچو نہ لگاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یہ قرآن، یہ مثالیں ہیں نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ جس کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کس کے لیے بیان کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اس کو نہیں سمجھتے مگر علم والے عالم سمجھتے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 43 فرمایا کہ اس کو کون سمجھتے ہیں؟ عالم سمجھتے ہیں۔ جب عالم سمجھتا ہے ان مثالوں کو تو پھر عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے عالم کے پاس جانا ضروری ہے، عالم سے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر عالم سے سیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، ہر بندہ سیکھ سکتا ہوتا تو پھر اللہ رب العزت یہ نہ فرماتا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اس کو عالم ہی سمجھتے ہیں۔ جب عالم ہی سمجھتے ہیں تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے عالم کے پاس جانا ضروری ہے۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے صاحب نے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ بھی قرآن ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مطلب قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ اب اس آسان کا مطلب کیا ہے؟ کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے، کس چیز کے لیے آسان کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف میں کتاب التفسیر کے
بالکل شروع میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صفحہ نمبر 1247 پر اے حَبَّنَّاهُ لِلْقِرَاءَةِ اے حَبَّنَّاهُ قِرَاءَتَهُ یعنی ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے اے للذکر اے للحفظ والقراءہ یعنی قرآن مجید کو قرات کرنے کے لیے اور قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اللہ رب العزت جل شانہ نے آسان فرما دیا. کس کے لیے آسان فرمایا؟ قرات کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے. جو قرآن مجید کو پڑھنا چاہے گا اللہ رب العزت نے اتنا آسان کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہر پڑھنے والے کو یاد بھی ہو جاتا ہے اور آسانی سے قرآن پڑھا بھی جا سکتا ہے. تو بھائی قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنا چاہیے. لیکن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھے اور بیٹھ کے جو مطلب ذہن میں آیا قرآن مجید کی آیتوں کا وہ مطلب کرنا شروع کر دیا. قرآن سیکھو، سمجھو، پڑھو. اور جس طرح ہر شعبے میں ماہر کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ماہر کی رہنمائی لی جاتی ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سمجھنے کے لیے بھی قرآن کے ماہرین علماء اور مفسرین ان کی رہنمائی کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرورت ہے. قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اور قرآن مجید نے جو حدیث پاک نے جو منشا اور مراد بیان کی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی رائے سے جو قرآن سیکھنا چاہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو قرآن مجید میں اپنی رائے کو دخل دیتا ہے. اللہ رب العزت جل شانہ صحیح معنوں میں امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.